السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاداب رکھے۔ آج ہم آتش کی غزل پر بات کریں گے۔ آتش کی غزل پر بات کرنے سے پہلے ہم آتش کے حالات زندگی کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری حاصل کریں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، خواجہ حیدر علی آتش 1777 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئی۔ 1847 عیسوی میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے مزاج میں فقیرانہ انداز تھا، اور یہ فقیرانہ انداز عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی تنگ ترشی یعنی بدمزگی کے ساتھ گزار دی، اور کسی کے آگے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ آخری عمر میں ان کی بینائی چلی گئی، جس کی وجہ سے ادھر ادھر آنا جانا ترک کیا، اور اپنے چھوٹے سے ہی مکان میں رہنے لگے، جہاں ہر وقت شاگردوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ آتش کے مزاج میں ایک قلندرانہ شان پائی جاتی ہے، اور یہ شان قلندرانہ شان ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ چھوٹی سی بات کو بڑی دھوم دھام سے کہتے ہیں۔ ان کے کلام میں زبان کی خوبصورتی اور خیال کا اچھوتا پن یعنی انوکھا نرالا پن پڑھنے والے کو مسحور کر دیتا ہے۔ آتش ایک بہت بڑے غزل گو شاعر مانے جاتے ہیں۔ آتش اور ناسخ نے ایک دوسرے سے اثر بھی قبول کیا۔ بعض حیثیتوں سے آتش کا رتبہ ناسخ سے بلند ہے، بالخصوص سادگی اور سلاست میں۔ تو مائی اسٹوڈنٹس، یہاں پر ان کی ایک غزل ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا شعر کیا ہے؟ دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ مطلب کہ اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش فرماتے ہیں کہ میرا محبوب ہر وقت مجھ سے بدگمان رہتا ہے، اور جب بھی وہ مجھ سے بات کرتا ہے تو اس بدگمانی کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی وہ مجھ سے بات کرتا ہے یا گفتگو کرتا ہے تو اس کی ساری بدگمانیاں میرے خلاف اس کی باتوں سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ دوسرا شعر، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ گل کھلانا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس بطور محاورہ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے فساد کھڑا کرنا یا کوئی عجیب و غریب اور انوکھا کام کرنا۔ اس کے معنی ہے گل کھلانا، یعنی گل کھلانا ایک معنی ہے اس کے فساد کھڑا کرنا، دوسرے معنی ہے کوئی عجیب و غریب اور انوکھا کام کرنا۔ اسی شعر کے دوسرے مصرعے میں رنگ بدلنا، رنگ بدلنا کے معنی ہے یہاں پہ انقلاب یا تغیر رونما ہونا۔ تو شاعر آتش اس دوسرے شعر میں انسان کی بے بسی کا دلکش پیرائے میں نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے،
اس دنیا میں فساد، جھگڑے، یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ بے بس ہے، اسے یہ معلوم نہیں کہ اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، وہ ان سب باتوں سے بے خبر ہے کہ انسان کے ساتھ کب کیا ہونے والا ہے، کب تغیر، انقلاب رونما ہوگا، تو انسان اس بارے میں بالکل بے خبر ہے، اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ نگور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نام یوں کے نشان کیسے کیسے۔ اس شعر میں آتش نے صنعت تلمیح کا استعمال کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں کسی کو ثبات حاصل نہیں ہے، یہاں بہت بڑے نامی گرامی لوگ آئے ہیں، بادشاہ آئے ہیں، بہادر آئے ہیں، لیکن آج ان کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں ہے، ان کے ناموں کے نشان بھی مٹ چکے ہیں۔ اور یہاں پر آتش نے دو بادشاہوں کا ذکر کیا ہے، سکندر اعظم کا، یونان کے مشہور بادشاہ کا ذکر کیا ہے، دارا کا، مصر کے مشہور بادشاہ کا ذکر کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ آج نہ یونان کے مشہور بادشاہ سکندر اعظم اور نہ مصر کے بادشاہ دارا کا نام و نشان ہے، یہاں تک کہ ان کی قبروں کے نشان بھی اب مٹ چکے ہیں۔ دل و دیدہ اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے ہے مکان کیسے کیسے۔ اہل عالم کہتے ہیں دنیا کے لوگوں کو، دیدہ آنکھوں کو کہتے ہیں۔ شاعر آتش اس شعر میں اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا محبوب اتنا حسین ہے کہ ہر ایک اس پر عاشق ہوتا ہے، ہر ایک اس پر فریفتہ ہوتا ہے، اس نے ہر دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی ہے، اور ایک میں ہوں کہ مجھے محبوب کی آنکھ میں یا اس کے دل میں جگہ ہی نہیں ملتی ہے۔ غم ہو غصہ ہو رنجو اندو ہو حرما، غم و غصہ ہو رنجو اندو ہو حرما، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ اندو بمانی رنج، دکھ، تکلیف، حرما بدنصیبی کو کہتے ہیں۔ مقطع کے اس شعر میں شاعر اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں رنج و غم، پریشانی، بدنصیبی، مایوسی، تکالیف، دکھ کے سوا کچھ نہیں ملا ہے۔ ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے، یعنی یہ پریشانیاں اب میرے ساتھ میرے ہمدم بن کر، اب یہ پریشانیاں میرے ساتھ میرے ساتھی بن کر رہ گئی ہیں۔ تھینک یو۔